अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उज़मा एंड यू आर वाचिंग उज़मा सईद व्लॉग्स। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। एक रूटीन का दिन शुरू हुआ, छुट्टी है और मौसम जो है ना आज बहुत गर्म है। यहाँ पे सरगोदा में तो बहुत गर्मी है और हब्स है और अजीब सी ना हीट बनी हुई है, लेकिन काम भी चल रहे हैं और आप लोगों से बातचीत भी होनी है। और आज का जो मोटिवेशनल टॉपिक है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है और अक्सर कमेंट्स भी आते हैं। और दूसरा मैं भी इस पे बात करना चाह रही थी, मेरा दिल था कि मैं आप लोगों से ना ये बात करूं कि अक्सर मुझे ये कमेंट्स आते हैं कि लोग तंज बहुत करते हैं और कुछ होते नहीं हैं उनमें, मतलब ख़ुद उनकी कोई हैसियत नहीं होती, ख़ुद उनकी कोई इतनी वर्थ नहीं होती, लेकिन वो फिर भी ताना कसने से, बातें सुनाने से या तंज करने से बाज नहीं आते। तो हम लोग क्या करें और इसको हैंडल कैसे करें और इसका मतलब हल कैसे निकालें? उनके साथ भी हमारा रहना मजबूरी है, रिश्ते हैं, तोड़ नहीं सकते, ताल्लुकात है, ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम कैसे इसको हैंडल करें, आज सारा इस पे बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर भी करें और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने कहा थोड़ा साथ साथ आपको ना आज बड़ी अच्छी सी चीज़ें भी वीडियो में दिखाऊंगी और कुछ मैंने चीज़ें भी न्यू बनानी है, वो भी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है क्योंकि समर है, अभी गर्मियों में बन सकती हैं और आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं। चलें जी, आते हैं अपनी बात की तरफ। अच्छा, मैं आपसे जो बात करूँगी ना वो सबसे पहले तो आप ये सोचें ना कि ये ओवरऑल बात है, इसमें खाली आप अपने जॉइंट फैमिली के रिलेशन या फिर ससुराल के रिलेशन या फिर फ्रेंड सर्कल, ये हर तरह की उसमें आ जाती है। मतलब कोई भी रिलेशन हो, ताल्लुक़ हो, हर ताल्लुक़ में आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे। जैसे कि देखें, ऐसे लोग होते कैसे हैं, अगर आप कुछ भी अचीव कर रहे हैं ना, कुछ भी अच्छा कर रहे हैं ना, इन्होंने जुमला कसने से, ताना देने से या गलत कमेंट करने से बाज नहीं आना। अच्छा, इनके चेहरे पे नज़र आ रहा होता है कि दे आर जेलस पीपल, कि वो आपसे बहुत हसद कर रहे हैं। और सच में ऐसा बंदा जब ताना कस रहा होता है ना, बातें सुना रहा होता है, कभी ऑब्ज़र्व कीजिएगा आप गौर से कि वो उस बंदे के चेहरे पे वो नज़र आ रहा होता है कि वो बंदा अंदर से ख़ुद फारिग है, उसको कुछ नहीं उसको आता जाता, लेकिन उसकी एक जो क्वालिटी है ना वो तंज करना, टॉन्ट मारना, किसी को तकलीफ़ देना। ऐसा बंदा अंदर से बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल एम्प्टी पर्सन है, क्योंकि ना उनके दिमाग में कुछ होता है इनोवेटिव, ना उनके पास कुछ अच्छा आइडियाज़ होते हैं और ना करने को कुछ होता है। और जब वो बिल्कुल ख़ुद नाकाम होते हैं ना तो करते क्या, अल्टीमेटली वो अपनी नाकामियों का जो जितना बोझ है ना वो दूसरों पर डाल देते हैं। जॉइंट फैमिली में ले लें, देवरानी जेठानी का रिश्ता कर लें, देवरानी जेठानी के अलावा उसके अलावा जी आप अपने फ्रेंड सर्कल में कर लें, सास ससुर के रिश्ते में देख लें, कहीं पर भी आप ये देख लेना, जब वो बंदा आपके उस जगह तक नहीं पहुंच सकेगा। अगर आप में क्वालिटीज़ हैं, आप अच्छा खाना बनाते हो, किसी के साथ अच्छा मिलते हो, ड्रेसअप अच्छा होते हो, आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, आपका अखलाक अच्छा है, अगर कोई इसको मीट नहीं ना कर सकेगा, आपके लेवल तक नहीं पहुंच सकेगा, तो अल्टीमेटली वो आप पे तंज कसने लग जाएगा, आपको बातें सुनाने लग जाएगा। जब आपको बेजा कोई बातें सुनाए ना और बेजा आपको तंज करे तो समझ ले कि वो हसद की एक पीक पे है, उसको जलने दे, कुड़ने दे, ख़ुद को मत जलाएं। और ऐसे बंदे को हैंडल कैसे करना है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। ऐसे बंदे को जवाब ज़रूर दे, मैं ये नहीं कहती कि जवाब ना दिया करें, खामोशी इख्तियार किया करें। देखिए, एक हर बंदे का एक सब्र का पैमाना होता है, सब्र जब पूरा हो जाता है ना उसके बाद फिर खामोश रहना भी नहीं बनता, क्योंकि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट से आगे, अपनी इज़्ज़त नफ्स से आगे कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं हमेशा कहती हूँ नहीं करना चाहिए। बर्दाश्त करें, हौसला करें, लेकिन एक हद तक। जब आप देखें ना कि आपकी इज़्ज़त को कुचल रहा है, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कोई हर्ट कर रहा है, जवाब दे, लेकिन जवाब भी आप अपने उसमें दायरे में रह के। क्योंकि देखिए, जब आपने जवाब देना ना, आपने अपनी तरबियत शो करनी है, आपने अपने पेरेंट्स का जो आपका ब्रॉटअप है वो शो करना है। अगला बंदा तो अपने लेवल से गिर गया ना, उसने तो अपनी एक इंतहा कर दी है, अब आपने उससे कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको अगर ऐसा बंदा तंज करता है ना, ऑन एंड ऑफ आपको बातें सुनाता है, आप पे जुमले कसता है, आपकी तारीफ़ नहीं करता, इवन कि आपको जलील करता है लोगों के सामने, ऐसे बंदे को जवाब दे, लेकिन मीठा जवाब दे। क्योंकि ये मीठे लेजे वाले जो मुनाफिक लोग होते हैं ना, इनको मीठे ही लेजे से जवाब देना चाहिए। इनको कभी भी आप ये सोचेंगे ना मेरी बाजी हैं, मेरी आपी हैं, मेरी जेठानी हैं, मेरी देवरानी है, तो या मेरा सास है, तो मैं इनकी मतलब उसमें करूँ, क्या करूँ, कैसे, बिल्कुल ये मत सोचें। आपने जवाब देना है ना हंसते हुए, आराम से, तहम्मुल वाले लहजे से, रिस्पेक्टफुल लहजे से जवाब दें। उन्हें बताएं कि ये गलत है,
یہ ٹھیک ہے۔ جو انسان اصول کے ساتھ اپنی زندگی کو چلاتا ہے اور اصول کے ساتھ بات کرتا ہے، رولز کو لے کر بات کرتا ہے نا، وہ کبھی بھی اس کو نا کوئی زیر ہی نہیں کر سکتا۔ یہ میرا خود کا آزمایا ہوا ہے۔ تھوڑا عرصہ آپ کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی کسی کے رویے سے، کسی بات سے، لیکن جب آپ اس کو اپنے وے سے ہینڈل کریں گے نا، تو وہ بندہ جو ہے نا وہ بالکل سیدھا ہو جائے گا، ایسا بالکل اسٹریٹ ہوگا نا کہ آئندہ کے بعد وہ سوچے گا آپ سے بات کرنے سے پہلے کہ یہ بندی نا مجھے جواب بھی دے دیتی ہے اور اپنے دائرے بھی نہیں کراس کرتی ہے، لمٹ بھی نہیں کراس کرتی ہے، اور مجھے بالکل ایسی مزے کی جو ہے نا شٹ اپ کال دیتی ہے نا کہ اب میں یہ کروں گا نا تو وہ دوبارہ جو جواب دے گی نا وہ میرے سے بھی برداشت نہیں ہونا۔ اور سچ میں ایسے بندے جو ہوتے ہیں نا، ہوتا کیا ہے، ایسے بندے جو ہے نا زندگی میں کچھ تو نیا نہیں کر رہے ہوتے، بس وہ دیکھ دیکھ کے کوڑے ہوتے ہیں، وہ فلاں کیوں ایسے کر رہا ہے، وہ اپنے بچے ایسے کیوں پال رہا ہے، اس کا گھر ایسا کیوں ہے، صاف ستھرا کیوں ہے، آرگنائزڈ کیوں ہے، وہ خود کیوں اتنی اچھی لگتی ہے، لوگ اس کی تعریف کیوں کرتے ہیں، لوگ اس کے کھانے پینے کی کیوں تعریفیں کرتے ہیں، میں سب کچھ کر رہی ہوتی ہوں لیکن لوگ میری اس طرح تعریفیں نہیں کرتے۔ تعریف جو ہے نا ایک لفظ ہے، یہ اس میں بہت گہرائی ہے۔ تعریف جو ہے، اپریسیشن جو ہے نا، وہ آپ اپنے اس پہ لیتے ہیں، اپنے اچھے اخلاق سے، اپنے اچھے رویے سے، اپنی اچھی عادتوں کی وجہ سے آپ کی تعریف ہوتی ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا خام خواہ میں آپ کہیں نا کہ کوئی آپ کی آ کے بیٹھے بیٹھے آپ کی تعریف کر جائے گا، ایسے کوئی بھی نہیں کرتا، اور آج کسی تعریف لینا بھی بہت مشکل ہے۔ مجھے میرا خود کا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں اب جس مقام پہ ہوں یا جس جگہ پہ ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے گھر میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، جتنی دفعہ اللہ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ لوگوں کو میں نے جلتے کڑتے اور باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے، مجھے لوگوں نے بتایا، میں نے خود دیکھا ہے میرے منہ پہ بھی، مطلب لٹرلی لوگوں کو میں نے منہ پہ اپنے باتیں کرتے دیکھا ہے، اور جب وہ ہنستے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں نا، ان کی آنکھیں اور ان کے جو فیس ایکسپریشن ہوتے ہیں وہ جیلسی بندے والے کے ہوتے ہیں۔ آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ بندہ آپ سے حسد کر کے ہی بات کر رہا ہے، یہ اندر سے بالکل فارغ ہو چکا ہے، کھوکھلا ہو چکا ہے، اس میں خود کوئی کوالٹی نہیں ہے، خود کوئی صلاحیت نہیں ہے، وہ صرف آپ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اور ایسا بندہ جو ہے نا اپنے رویوں سے خود تو ناکام ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی ناکامی کا بوجھ نا اس دوسرے بندے پہ ڈال دیتا ہے۔ میں اگر ایسا ہوں نا تو اس کی وجہ سے ہوں، اگر میں پیچھے رہ گیا ہوں نا تو میں اس کا بہت کرتا رہا ہوں۔ تو کیوں بھئی، کیوں اگر کسی کا تم کرتے رہے ہو تو کسی نے تمہیں روکا تھا کہ تم اپنا نہ کرو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے یا کوئی نئی چیز شروع کرے وہ اپنے بارے میں نہ سوچے؟ اور جو بندہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا، وہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے نا، وہ تو انسان سیلف لیس ہوتا ہے۔ وہ تو کبھی بھی یہ جتا ہی نہیں سکتا احسان، یا یہ بات ہی نہیں کر سکتا کہ اگر میں ناکام ہوں تو اس کی وجہ سے ہوں۔ اگر آج تم اگر ناکام ہو تو پہلے بھی تم ناکام ہی تھے، آج اگر تم اس مقام پہ ہو تو پہلے بھی تم اسی مقام پہ تھے۔ ایسا بندہ کبھی گرو نہیں کر سکتا جو دوسروں کی طرف دیکھتا رہے، دوسروں کی نکتہ چینی کرتا رہے، دوسروں کو طنز کرتا رہے، تانا کستا رہے، باتیں سناتا رہے۔ میرا تو یہ خود آزمایا ہوا ہے، آپ بھی ایکسپیرینس کیجئے گا۔ جب بھی کوئی آپ کو بندہ اس طرح سے جواب دینا، آپ کو باتیں سنائے، تھوڑی دیر اس کی بات سنیں، اس کے بعد بڑے ٹھنڈے لہجے سے، بڑے تحمل سے اس کو جواب دیں جو آپ جواب دینا چاہتی ہیں، اس دائرے میں رہ کے جو کہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا ایک دائرہ ہے، وہ آپ کراس نہ کریں۔ کیونکہ دیکھیں، آپ نے اپنی تربیت شو کرنی ہے، وہ اپنی تربیت شو کر چکا ہے، آپ نے اس کو جواب ضرور دینا ہے۔ میں یہ بالکل نہیں کہتی کہ خاموشی اختیار کریں، اپنے آپ کو خوار کرائیں، ذلیل کرائیں، کیونکہ اگر آپ نے آپی باجی یا پھر بھابھی یا کوئی رشتہ بھی ایسا بنا کہ اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو خوار کراتی نہیں نا، ذلیل کراتی نہیں، تو وہ بندہ ہمیشہ آپ کو ایسے ہی کرے گا۔ وہ آج آپ کو اکیلے میں کر رہا ہے، کل کو آپ کو 4 لوگوں میں کرے گا، نیکسٹ ڈے وہ آپ کو 10 لوگوں میں کرے گا، اور اس کی جرت جو ہے نا وہ بڑھتی رہے گی۔ دور کیوں جانا ہے، میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات سناتی ہوں۔ جب میں نے چینل اپنا سٹارٹ کیا نا تو ظاہری سی بات ہے، سٹارٹ میں انسان اس طرح سے نہیں کام کر سک رہا ہوتا، یا اتنا نالج نہیں ہوتا، اتنی آپ کو چیزیں نہیں پتہ ہوتی، تو چینل بھی اس طرح سے نہیں چل رہا ہوتا، گرو نہیں کر رہا ہوتا، تو لوگ کہتے ہیں اچھا اس نے کام شروع کی، یہ کون سا کوئی کر لے گی یا کر سکتی ہے۔ لیکن اللہ کا ساتھ ہو اور آپ کی ہمت ہو، آپ کی ول پاور ہو، آپ کا حوصلہ ہونا، تو آپ کوئی بھی کام کر سکتی ہیں۔ جب میرا اب جا کے چینل ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسٹیبلش ہے، چل رہا ہے، اور آپ لوگوں کا پیار ہے، ساتھ ہے، سپورٹ ہے، جو کہ انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا، اب میں سنتی ہوں انہی لوگوں سے کہ
ایسا بھی کیا کر رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مطلب ایسی باتیں ان لوگوں سے یہ امید ہی رکھیں کہ وہ کبھی بھی آپ کو پازیٹیو جواب نہیں دیں گے، کبھی بھی وہ بندہ طنز کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور سچ میں ہنستی ہوں، اب مجھے اتنی ہنسی آتی ہے نا ایسے لوگوں کے رویوں پہ، اور مجھے اتنا مطلب وہ اندر سے سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ان کو سوائے آپ کے بارے میں سوچنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر ان کو آپ کے علاوہ کوئی کام ہو تو وہ اپنے پہ دھیان دیں، وہ اپنے آپ کو امپروو کریں، اپنے آپ کو گرو کریں، نہ کہ وہ آپ کی جو گروتھ ہے نا اس کو دیکھ دیکھ کے جلتے رہیں، انہی پہ کمنٹ کرتے رہیں۔ صبح اٹھیں تو سب سے پہلے سوچیں عظمیٰ نے آج کیا کیا، فلاں کو فون کھڑکائیں اور کہیں جی عظمیٰ آج کیا کر رہی ہے۔ مطلب فکر ہی جسٹ ان کو آپ کی ہو اور کسی کی نہ ہو۔ تو یہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیشہ نا اپنی سکسیس، اپنی ترقی، اپنا گروتھ اس کو دیکھیں، کبھی کسی کو مت دیکھیں۔ اگر کوئی آپ کو طنز کرتا ہے، تانے کستا ہے یا باتیں سناتا ہے، یا ہمیشہ وہ آپ کے بارے میں بیک بائٹنگ کرتا ہے، تو یہ اس کو کرنے دیں، کیونکہ اس کو سوائے آپ کے علاوہ سوچنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ اور ایسا بندہ جو نا اس کو اسی کام میں بزی رہنے دے۔ اگر وہ اس میں بزی ہے نا تو وہ کبھی خود تو گرو نہیں کرے گا، لیکن آپ کی گروتھ نہیں روک سکتا۔ آپ موٹیویشن کے ساتھ بغیر اس بندے کی باتوں پہ کان دھرے بغیر آگے بڑھتے رہے۔ اپنے بچوں پہ دھیان دیں، اپنے ہسبینڈ پہ دھیان دیں، اپنے گھر پہ دھیان دیں۔ اگر آپ کوئی کام کر رہی ہیں، ورک فرام ہوم کر رہی ہیں، اس پہ فوکس کریں، چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو۔ میں تو کہتی ہوں جواب دیں تو ان کے منہ پہ دے دیں، اور وہیں پہ بات کو ختم کریں اور آگے موو آن کریں، کیونکہ ان لوگوں کا یہی کام ہے۔ ان لوگوں نے زندگی میں کچھ نہیں کرنا، اور دوسروں کو بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی رک جائیں، ہماری وجہ سے ٹینشن میں آئیں، پریشانی میں آئیں۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، ہوپ فلی آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ پسند آیا تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ بھی آئی ہوں گی، اور کسی کی بات کو دل پہ مت لگائیں۔ جتنا ہو سکے تعلقات کو جوڑنے والا بنیں، خوش رہا کریں اور دوسروں کو بھی خوش رکھا کریں، آسانیاں بانٹیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں ہوں گی۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔